النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ آزاد وطن اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ وہ لوگ زیادہ اچھی طرح لگا سکتے ہیں جو آج بھی دنیا کے کئی ممالک کے اندر دوسری قوموں کے غلام ہیں۔ آزادی ایک اچھی چیز ہے اور غلامی ایک بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کی غلامی کا ذکر کیا اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر بنی اسرائیل کو اس نعمت کا احساس دلایا کہ تم وہ لوگ ہو جو فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے، اور فرعون نے تمہارے ساتھ کیا کیا ظلم کر رکھے تھے وہ سب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے کہ فرعون تم سے حق زندگی چھیننے کی کوشش کی تھی، اور تمہاری خواتین کے ساتھ بھی کیا کیا کرتے تھے، فرعون کے لوگ بدتمیزی کیا کرتے تھے، بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے۔ ان کو زندہ اسی لیے رکھا جاتا تھا کہ وہ آل فرعون کی خدمات کو کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اس چیز کو ذکر کیا۔ آزادی کن حالات کے اندر مسلمانوں کو حاصل ہوئی، پاکستان کن حالات کے اندر بنا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کتنے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، کتنی ہزاروں خواتین نے اپنی عزتیں اس وطن کے لیے داؤ پر لگائی جب کہیں جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ مگر اب جو حالات ہیں آزادی کے بعد، ملک کے اندر جو حالات ہیں اس کی وجوہات کیا ہے؟ مستدرک حاکم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے مہاجرین کی جماعت کو خطاب کر کے بیان کیا، فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 کاموں کے اندر مبتلا ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم ان کاموں کے اندر مبتلا ہوگے تو اللہ کی طرف سے کیا کیا عذابات تمہارے اوپر آئیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرمایا جب کوئی قوم کسی بے حیائی کے کام کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، کھلا بے حیائی کے اوپر ہوتا جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر طاعون اور ایسی بیماریوں کو پیدا کر دیا کرتا ہے جو نہ پہلے ان لوگوں نے سنی نہ ان کے باپ دادا نے سنی۔ آج اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں، دنیا کے اندر بے حیائی دیکھنے کے اندر پاکستانی قوم کا پہلا نمبر آتا ہے۔ دنیا کے اندر انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ بے حیائی اسی ملک سے سرچ کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے آج نئی بیماریاں اس ملک کے اندر پھیلتی رہتی ہیں۔ کبھی ڈینگی کا زور ہوتا ہے، کبھی کسی بیماری کا زور ہوا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں تو اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین قحط کو نازل کر دیا کرتا ہے، مہنگائی کو نازل کر دیا کرتا ہے، اور لوگ معاشی تنگی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، حکمرانوں کے ظلم و ستم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، تقریباً جب سے ملک بنا ہے اس وقت سے ملک کا ایک بڑا مسئلہ معاشی تنگی ہے، دوسرا بڑا مسئلہ عوام کی طرف سے مہنگائی کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام ناپ تول میں کمی کیا کرتی ہے، حکمران ہمارے ظالم ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری عوام ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی ہے۔ تیسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی وہ یہ تھی جب لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو آسمان سے بارشیں روک دی جائیں گی، اور اگر زمین پر جانور وغیرہ نہ ہو تو آسمان سے بالکل بارش نہ برسے۔
آج لوگ بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان سے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہمارے اوپر طرح طرح کے ٹیکس مسلط کر دیے گئے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ ملک کے اندر بارشیں نہیں ہوتی، 6 مہینے قحط سالی کے اندر گزر جاتے ہیں، اگلے 6 مہینے بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، سیلاب کے پانی میں گزر جاتے ہیں۔ پہلے فصلیں خشک سالی کی وجہ سے برباد ہوتی تھی اور اس کے بعد فصلیں زیادہ سیلاب کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز فرمایا، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اپنے عہد و پیمان جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے تھے ان کو توڑ دیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو ان کی ساری جمع پونجی لوٹ کر لے جائے۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ 78 سال پہلے ہم نے ملک بنایا اور ملک کے اندر ہم نے بناتے وقت ایک نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس وقت پاکستان بنانے والوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوگا، جہاں اسلام کے مطابق عوام زندگی بسر کر سکے گی۔ آج 78 سال کے بعد بھی ہم اس کام سے محروم ہیں، ابھی تک ملک کے اندر اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ اس کا عذاب ہمارے اوپر یہ آیا، انٹرنیشنل ادارے ہمارے اوپر مسلط ہیں جو ہمارے اوپر ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائے چلے جاتے ہیں اور ہمارے ملک کا بڑی تعداد کے اندر، بڑی مقدار کے اندر منافع ان ٹیکسوں کے اندر ان اداروں کو چلا جاتا ہے۔ اور آخری چیز، 5ویں چیز فرمایا، جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق، قانون شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کو آپس کی جنگوں کے اندر مبتلا کر دے گا، لڑائیوں میں مبتلا کر دے گا، قوم خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہی بات اس وقت اس ملک کے اندر ہے، بلوچستان کا بھی یہی حال ہے، خیبر پختونخوا کا بھی یہی حال ہے۔ اندرونی طور پر خانہ جنگی سے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے اتنا نقصان دشمن کی لڑائیوں سے نہیں پہنچ رہا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، آزادی کے مقصد کو بھی ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی کیا ہے؟ جہنم سے آزادی ہے۔ تو ملک کا جشن آزادی ضرور منائیے، مگر یہ بات سامنے رکھیے، کبھی جشن آزادی مناتے مناتے جو ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے جہنم سے آزادی، کہیں ہم اس کو فراموش نہ کر بیٹھے۔ آپ اس ملک سے اختلاف نہیں کر سکتے، آپ کو یہاں کی حکمرانوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر آپ ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا خون شامل ہے، یہ ملک دنیا بھر کے اندر مشہور ہے، دنیا کے تمام ممالک جانتے ہیں کہ اس ملک کی بنیاد کلمہ توحید کے اوپر رکھی گئی، اس ملک کے اندر مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے یہ قوم بیدار ہوتی ہے، سب سے زیادہ مظاہرے، سب سے زیادہ بلند آواز اسی قوم کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اللہ رب العالمین اس وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا اللہ رب العالمین جلد از جلد اس مقصد کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔